ظہور کے لیے، مرحومین کے بلند درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ صدیق علماء ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلند درجات کے لیے صلوات میرے کے بابا سے آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد رات ایک ولی کہتے ہیں، آل محمد کا کریم خالق کا تمام حضرات کو مجلس اعظم میں حاضری کا کریا عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق کی زربات میں اضافہ فرمائے، سخاوت بے ملک فخر باسم منصب کے رزق کی زربات میں اضافہ فرمائے، خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بابا سے اگر دو قدم مہربانی آگے کر سکتے ہیں تو لوگ پڑھتے ہوئے اندر تشریف لے آئیے، پنکھے آگے بھی لگے ہوئے حاضر بھائی۔ آپ تو ایسے پریشان ہو گئے جیسے وہابیوں کا معاملہ ہے، اندر آ جائے آگے آگے بات سنیں گے۔ تھوڑا تھوڑا نیڑے آ زینت مجلس ہے نا، خالی صفحہ عذاب زینت ہے، زیب نہیں دیتا، فرق آتا ہے۔ اگر ناراض نہیں ہے تو گفتگو کا آغاز کو مایوسی چھا گئی ہے میرے کھڑے میرے سے، میں بھی شیعوں کا خطیب ہوا ہے۔ یہ خطیب اچھا نہیں لگتا، تھوڑا چہرے پہ اتنی مسکراہٹ تو رکھو کہ مجھے لگے میں اپنوں میں کھڑا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ کھلتے ہوئے چہرے ایام اذان، ایام اذان ہے، کھلتے ہوئے چہرے، مسکرانے کے دن تو خیر نہیں ہے، لیکن چہرے پہ اپنائیت ایسی ہو، دو چار باتیں کرنی، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں، ٹھیک ہے جی؟ میں خالق کائنات کی شیعہ سنی حضرات تشریف فرمائیں، بات دونوں کے عقیدوں سے شروع کر لیتا ہوں۔ بس نعرہ او مارا کیا مولانا شاہ مجھے بچوائن جامرے شریف بابا جا چند اور رکوائن او بلن ہر جائے تو لاہور پنڈی ملتان پر انہوں نے اچھے مولا کی تجارت سے دوئے کر کا یہ رکھ کرائیں چلا کر پتہ لگا مولا نعرہ جی میں دونوں کا عقیدہ اس سے بات شروع کروں۔ پوری کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے، سارا جہان بنانے والا، شان اس کی یہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، طاقت اس کی یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، آسمان کا شامیانہ لگانے والا اللہ، زمین کی دریاں بچھانے والا اللہ ہے، جنت بنانے والا اللہ ہے، جنت نعیم اللہ نے بنائی، جنت خلد اللہ نے بنائی، جنت مأویٰ اللہ نے بنائی، حورے اللہ نے بنائی، غلمان اللہ نے بنائے، فلک اللہ نے بنائے، ملک اللہ نے بنائے، سلمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، پہاڑ اللہ نے بنائے، سمندر اللہ نے بنائے، سمندر کو گہرائی اللہ نے دی، گہرائی میں پانی اللہ نے دیا، پانی کو روانی اللہ نے دی، روانی کو کہانی اللہ نے دی، کہانی کو جوانی اللہ نے دی، ہر چیز کا بنانے والا خالق ہے، اللہ رب العزت ہے، شان اس کی وحدہ لا شریک ہے، طاقت اس کی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ نے توجہ کر لی ہے، میں سارا دن ساری رات 2 دن یہاں کھڑے ہو کے مسلسل اللہ کی خلقت کا تذکرہ کرتا رہوں، میری زبان تھک جائے گی، سانس ختم ہو جائیں گے، اس کی خلقت کا احاطہ بشریت نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جس اللہ نے ساری کائنات بنائی اس نے اپنا جسم نہیں بنایا۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے اس کے لیے بات کرو، بات غور طلب ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے اس نے اپنا جسم نہیں بنایا، وجود اللہ کا ہے، جسم اللہ کا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شان وحدہ لا شریک ہے۔ اگر وہ جسم بناتا تو اس کے ہاتھ بھی ہوتے، پھر وہ ہاتھ خالی اللہ کے ہاتھ نہیں، لا شریک کے شریک ہوتے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟
وحدہ لا شریک کے شریک ہوتے. اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں. کوئی قرآن پڑھ کے ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے ہاتھ بنائے. لیکن غازی عباس کے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے ہاتھ دکھائے ضرور ہے. اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب میرے پاس یہی قصیدہ ہے, میرا یہی شعر ہے اور میرا یہی انداز ہے. خطیب کی مجبوری ہوتی ہے, اس نے تقریر کرنی ہوتی اور میں جو کرنے لگا وہ بات اب تک پہنچ گئی. میں آپ سے دعا لے لوں. جس نے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں اپنے ہاتھ دکھائے ضرور. آیت قرآن کی پڑھ دیتا ہوں جو بندہ پریشان ہے کہ اللہ کے ہاتھ کون سے ہیں. سورہ فتح میں ارشاد خداوندی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے نہیں مجھے اللہ کے ہاتھ ہیں. نہیں توجہ کی آپ نے, اللہ نے کیا کہا ہے. حبیب لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں, جس ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے وہ ہاتھ مجھے اللہ کے ہے. اللہ نے صرف ہاتھوں کو ہاتھ نہیں کہا, قرآن میں قانون بیعت دیا ہے. ہمارے پیچھے 1400 سال سے دنیا ڈنڈا لے کے چڑھی ہوئی ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی, گرمی میں بچے کیوں بروائے ہیں. میں کہتا ہوں چاہلو پہلے قرآن پڑھ کے بیعت کا قانون پڑھو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو. شاباش سامنے والوں, جس بندے کو بات کرنی آتی. جی میں ملان, جی میں توجہ ہے یہ نہیں آپ ہاتھ اللہ کے. اور حسین بیعت کرے بھی تو کیسے, اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ ہی نہیں, وہ تو اللہ کے ہاتھ ہے. دنیا کہتی جی آیت محمد مصطفیٰ کے لیے آئی تھی کہ اللہ نے تو محمد سے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے. حسین کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کیسے ہو گئے؟ جو حسینی اور اس جملے پہ چپ کر گیا حسین کا لگتا ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا آیت محمد کے لیے آئی تھی کہ محمد تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے, اور محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی وانا من الحسین. توجہ ہے یہ نہیں یا پھر اللہ یا رسول یہ جڑے بندے بیٹھے ہیں بولن سے پابندی ہے. مجلس میں بیٹھ کے بولا کرو, حکم امیر ہے, کائنات کے امیر کا حکم ہے. جی جی میرے لیے نہ بولو لیکن حکم امیر مانتے ہوئے نہج البلاغہ میں تیرا میرا علی بات سے فرماتا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مجلس میں بیٹھ کے علی کے لیے نہیں بولو گے تو کہاں بولو گے؟ اور حسین کا لنگر کھا کے بندہ حسینی ہو کے حسین کے ذکر میں چپ کر کے بیٹھا رہے, اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں حسین کا. اس لیے کہ حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس نے حق کے بیان کے لیے نوکے نیزہ پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. چلا مولوی صاحب جو پارے انہیں نعرہ نہیں چلا, جو نہیں لا رہے, سچا ہے. جو ایک کر چلا نعرہ وہ پیر کا نام تو آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کروایا. آپ کے پیر کا نام عرش فرش پہ چلتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کا نام لے. جس کے پیر کو کوئی نہیں جانتا وہ بھی ڈھول بجاتا, چادر میں پیسے ڈال کے لاہور پہنچ جاتا. آپ کے پیر کا سکہ عرش فرش پہ چلتا ہے. شکر کیا اگر اللہ نے پیر علی جیسا دیا, اس کی گواہی کے لیے ضروری ہے اس کے بیٹے کی مجلس میں بولا کر علی والا ہونے کی پہچان بتا. محمد ہاتھ تیرے نہیں, ہاتھ میرے ہیں. نہیں اچھا جتنے یہ چپ بیٹھے ہوئے نا
تمہاری چپ کی قسم. اللہ نے آج تک، یہ غازی عباس کا علم ہے، سخی کو گواہ بنا، آج تک قرآن میں کو بندہ ثابت کرے اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے عضو جسم کو اپنا اعضا کہا. اعضا سمجھتے ہو؟ اے ہاتھ پیر، اے جوڑ، اعضائے بدن. قبلہ ذرا تھوڑی مدد فرما دے. کبھی نہیں کہا آدم تیرا قد میرا قد. کبھی نوح سے نہیں کہا جن ہاتھوں سے کشتی بنائی ہے وہ میرے. کبھی موسیٰ سے نہیں کہا جن پیروں سے چل کے تو طور پہ آتا ہے. صلوات مل کے بآواز بلند. میرے واجب الاحترام ذی وقار اور قابل عزت میرے یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں علم کا دسترخوان جب لگتا ہے تو ہم جیسے طالب علم وہاں سے ٹکڑے اٹھا کے کھاتے. اس خاندان کو ثبوت ہے جن کا جگر پہ خون بھی لگا ہے اور ملت کے لیے خون بھی لگا. ممبر پہ جن کا جگر کا خون لگا ہے سرکار علامہ عرفان عابدی صاحب آل اللہ مقام و نبر اللہ مقام. نام لیتے ہوئے بھی ایک دفعہ زبان میں تھوڑی سی کپ کپی آتی ہے، ہیبت اتنی تھی نام کی. دنیا سے جا کے پوچھئے عرفان عابدی کا، ان کی خطابت کے بارش آ گیا. اب میں بات تقویت بھی محسوس کروں گا اور کر کے بھی جاؤں گا. دعا مجھے مل جائے گی، آپ تھوڑی ساری مدد فرمائیں. اللہ نے کسی نبی کے جسم کو قبلہ اپنا ادا کہا ہی. آدم سے نہیں کہا تیرا قد میرا قد. نوح سے نہیں کہا جن ہاتھوں سے کشتی بنائی وہ میرے. موسیٰ سے کبھی نہیں کہا جن پیروں سے چل کے تو طور پہ آیا تھا وہ پیر میرے. اس سے زیادہ چپ کر سب سے حسین لہجہ ہے داؤد کا. اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تیرا لہجہ میرا لہجہ ہے. اس رات بھی نہیں کہا جب اللہ کو لہجے کی ضرورت پڑی تھی. بادشاہ ہے وہ بندہ جو علی بادشاہ کے ذکر میں نہیں بولتا. پتہ نہیں کس معراج پہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ اٹھنے کو تیار نہیں ہے. میں تو نجف کے دریچوں کو چون کرنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی ساری اپنی معرفت کی سواریاں میرے ساتھ پیش کرو نا. اچھا لہجہ بھی چھوڑو، قرآن کا سند یافتہ حسین یوسف اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یوسف تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے. اور چپ کر جانے والوں میں نے کہا یا اللہ یوسف کے چہرے کو اپنا چہرہ کیوں نہیں کہتا؟ عجب نہیں اللہ کی آواز ہے اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے. تمہاری حیرانگی پہ صدقے اور باندھوڑے سننا لے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ یوسف قرآن کا سند یافتہ حسین. سند حسن کی قرآن میں، اور قرآن میں سند اسے سمجھ آئے گی جو ماتمی ہوگا. اگر ماتمی بھی نہیں بولے گا تو پھر جنگلوں میں جا کے پڑھیں. کہاں سے قرآن سے دلیل دے رہے ہو؟ زلیخا سے کہا تھا عورتوں نے عشق سچا ہے تو ثابت کر. اس نے دلیل ایسی دی اللہ کو پسند اس لیے آئی، اس نے قرآن میں قانون لکھ دیا. زلیخا سے کہا سچی ہے عشق میں، عشق ثابت کر. اس نے کہا میرا عشق دیکھنا ہے تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ. میرا عشق دیکھنا ہے تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ. ماتمی کتنے ہاتھ کھڑا کر لیتا دوش ایک کتھے کر دے جی تسی زنجیر جانی. میں توڑے ہتھے دلیل رکھ لے تو سمجھو ایج وے ہو جو وہابی دا مولوی زنجیر جانی تے گفتگو کردا کہ یار اینو کتھوں پتہ لگ گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ دلیل قرآن میں رکھی ہے. آپ جو پر اللہ اس نے کہا ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ. اللہ کو اتنی پسند آئی دلیل کہ اس نے قرآن میں قانون لکھ دیا عشق ثابت کرنا ہو تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھانی پڑتی ہے. جی اور سامنے والوں کوئی بندہ تو ماتمی بیٹھا ہو میرے ساتھ.
मौलवी साहब कैसे पारन याद वाली चुप तो से देखा ए लाहौर पिन्नी चकवाल पर हमारे दो एकड़ का जरा करा चला का नारा आजादी मैं कहा नहीं पढ़ता, तू सिर्फ 3 शहर गिरवांदा है। ये मलंग है, ये स्पेशल फोर्स है, अली बादशाह की स्पेशल फोर्स है। इनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बहलौल है, और ये वो फोर्स होती है जो किसी किताब से नहीं डायरेक्ट इल्म लेके जवाब दे देती है। एक मलंग को मौलवी टक्कर गया, उसने मलंग का हुलिया देखे हो ना मलंगों, पैर नंगे, चादरा बद्दियां हुई, शेर मुंडवाए, हथ कड़े, असाए मूसा पकड़े, गली गली घूमते। एक मौलवी टक्कर गया, उसने कहा मलंगा तू अली वाला है? उसने कहा शक है कोई? इमाम काबा आए थे कोई 10-12 साल पहले, वजीर आला साहब खुद गर्मी में इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, उससे इंटरव्यू हुआ टेलीविजन पे, मान ने अपनी आंखों से देखे, कानों से सुने जुमले। वो इंटरव्यू लेने वाली लड़की ने बड़ी हसरत से पूछा, आप तो काबे के इमाम हैं, आपको तो आपकी तो जन्नत पक्की है, उधर ही रहते, उधर ही नमाज पढ़ाते? वो आगे से कहता है पता कोई नहीं। अली के मलंग को बंदे ने पूछा, मलंगा जन्नत वैसे है? उन्हें कहते मैं नहीं वजना तो जन्नत अली गाली कूड़े। मैं फकीर की नगरी में पढ़ रहा हूँ, इत्थे ही मलंग समझ नहीं आने तो कितने आने। मौलवी को मलंग मांग, और मलंगा तू अली आला? उसने कहा बिल्कुल मैं अली आला। उन्होंने कहा तू जनती है? उसने कहा 100% शक की कोई नहीं। मौलवी कहता तू जनती हो नहीं सकता। मलंग कहता वजह? उन्होंने कहा मैंने नबी की हदीस सुनी भी कि जो जनती होगा उसे जन्नत की खुशबू आए। मलंग कहता फिर तूने दूसरी हदीस नहीं सुनी? उन्होंने कहा कौन सी? कहा नबी ने फरमाया जिसके दिल में मेरे भाई अली का बुग़्ज़ होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। शाबाश शाबाश, इस बंदे को बात समझ आ रही है, कोशिश करो बोल पड़े, कोशिश करो ना। वक्त सारा मेरे तवज्जो के लिए ज़ाया करवा दिए, बोले था बोले वक्त खत्म होने पे आ गया। अली वाले जो बैठे हो तो बोलते हो मेरे साथ। मलंग इनका हुलिया देखा, चादरा लपेटियां हुई और पैर नंगे। ये ताने मिलते ने जी अली दे मलंगा ने, वड्डे अली वाले वेख लो, ये हुलिये वेखो, ये तबलीग है। ताने दे बात आ जाती है अली पे, गुस्सा आ जाता है जली को। जिस बंदे ने अब भी अगर नहीं बोलना तो फिर इससे शादी मुझसे हो नहीं सकती है। देखो जितने बंदे जो फतवा देता ना शिया काफिर है, मैं किबला की मौजूदगी में दावा करूं, गाजी अब्बास कलम मेरे सामने, जो बंदा शियों को काफिर कहता है उसे खड़ा कर फराज के सामने, मैं ज़म-ज़म पीना ना छुड़वा दूं। काबे का पानी घरों में लेके आते हैं, छोड़ देंगे या काबे का पानी या अली को अली वालों को काफिर कहना छोड़ेंगे। मलंगों को ताने देते हैं, उनके लिबास में अल्लाह को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं अच्छा चल फिर मेरे घर आ जा। साल में एक दफा अपने घर बुलवा के कहते चल पैरों से जूते उतार, दो चादरें लपेट, हाथों में कड़े पहन, शाल मुंडवा और शिया के बेटे के पैरों से निकलने वाला पानी पी। कोई बंदा जिसे बात समझ में आ रही? वइन्ना मिन शिय्यतिल इब्राहीम, हमारा शिया था। एड़ियां किसने रगड़ी? शिया के बेटे ने। शिया का बेटा शिया ही होता है, वो शिया ना रहे ना, शियों के घर में कानून ही नहीं। हाँ कोई किसी का बेटा शिया हो जाए वो अलग बात, शियों का बेटा शिया ही हो जाए। अल्लाह कहता पी पानी शियों। यहां ज़म-ज़म छोड़, इब्राहिम का नहीं पता शिया है। कुरान में, और कुरान में शिया ने अपना बनवाया है। उसने कहा, जुलेखा से कहा था सच्ची है तो इश्क साबित कर। उसने कहा हाथों में छुरियां उठाओ। अल्लाह ने कुरान में लिखा इश्क साबित करना तो छुरियां उठानी पड़े। यही कानून था ना उसका, छुरियां उठाना है। यूसुफ का वाक़या कि नहीं?
تو پھر چپ کلی کر گا. ابراہیم نے بھی کہا میں تیرا عاشق ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم عشق میں چھری کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا. عاشقی ثابت کرنی ہے تو چھری چلا کے دکھا. نہ آپ کہو کس بات پہ چلی چھری؟ گردن پہ چلی کس کی؟ اسماعیل کی. تو حجرے میں چلا لیتے اور بند کمرے میں چلاتے. اس کی تو ثابت کرنا ہے. اللہ نے کہا نانا یہ عشق ہے، چھری بازار میں چلے گی. پتہ نہیں کتنے زنجیر زن بیٹھے میرے ساتھ. یہ عشق ہے، چھری بازار میں چلے گی. پہلا چھری کا جلوس ابراہیم کے گھر سے برآمد ہوا. یہ جلوس آپ انڈر 4 وال کر لیا کریں، 4 دیواری میں کریں، سب کے سامنے چھریاں مارتے. پہلے تو غیر تھے، آج کل اپنوں کو بھی مسئلہ ہو گیا. چھری نہ مارو خون ضائع ہوتا ہے. آپ کو کس نے سمجھا دیا ہے کہ حسین کے نام پہ دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے؟ یار بالا نہیں میرے والے پاس میں کھو میں گل مکھاڑی. آپ کو کس نے سمجھایا ہے کہ حسین کے نام پہ دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے؟ ابراہیم سے کہا تھا چھری چلا. چھری بازار میں چلے گی. پہلا جلوس ابراہیم کے گھر انڈر 4 وال کریں، 4 دیواری میں کریں، باہر گلیوں میں. کہاں سے لیے ہیں جلوس؟ قرآن سے لیے ہیں. یہ 44 لگتی ہے نا دفعہ، 44 کیوں لگتی؟ وہ کہتے 2 بندے اکٹھے کھڑے نہ ہوں. وجہ جلوس بنتا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جلوس بنانے کے لیے کم از کم 2 بندوں کی ضرورت ہے. قانون اب بنا. ابراہیم اور اسماعیل نکلے دونوں شیعہ، ہاتھ میں چھری، نکلے بھی عشق میں، چلانی بھی مین بازار میں. باہر چل رہی ہے چھری. ہم سے کہتے ہو انڈر 4 وال آپ گلیوں میں کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا. جی آپ رسول اللہ پہ بات ڈال دی ہے. کہاں سے بتایا؟ میں نے کہا جب 5ویں جماعت کی دین یاد کے آپ کے پڑھ کتاب پڑھ تجھے پتہ چلے گا. 5 جماعتیں پڑھے ہوئے بندے کو بھی پتا ہے کائنات کا سلطان نبی مکے کی ایک گلی سے گزرتا تھا. ایک عورت روز کوڑا پھینکتی تھی. اتنے بندے بولے جنہوں نے 5ویں جماعت تک پڑھا ہوا ہے. آگے پتہ نہیں مجھے کہ 5ویں جماعت سے آگے گیا کہ نہیں گیا ہوا، یا شاید 4تھی سے بندے میں بات چھوڑ دی ہوئی ہے. کوڑا پھینکتی تھی. تعریفیں کہتی ہے کہ عورت کوڑا پھینکتی تھی. قرآن کہتا ہے نبی پہ گرتا نہیں تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کی؟ وہ روز پھینکتی تھی. روز نبی گزرتے تھے. ہم سے کہتے ہو 4 دیواری میں کرو، گلیوں میں کیوں آتے ہو؟ اپنا کوئی روٹ بدلو. اس جگہ سے کیوں گزرتے ہو جہاں پہ فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی؟ میں نے کہا کائنات کا سلطان نبی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ادھر سے گزرنا. کیسے گزرنا ہے؟ میں نے کہا وہ روز کوڑا پھینکتی تھی اور روز نبی گزرتے تھے. میں نے کہا سرکار مکے میں گلیاں اور بھی تو ہے، آپ اسی گلی سے کیوں گزرتے ہیں؟ روٹ بدل لیجیے. جب نہیں سلطان نبی کی آواز آئے، زمانے کو سمجھا رہا ہوں، جو حق پہ ہو اور روٹ نہیں بدلا کرتا. توجہ ہے یا نہیں حضرت؟ جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں. روٹ اسماعیل نے بھی نہیں بدلا. میں چھری چلا کے جانی. ہاں کہاں لکھا ہے نبی کے ہاتھ میں چھری ہے؟ دمبے کے لیے نہیں جا رہے تھے کہ بکرا ذبح کرنے جا رہا ہوں. اسماعیل ساتھ تھے چھری چلانے. ابھی جلوس مین چوک میں نہیں پہنچا تھا کہ روکنے والے بھی آ گئے. مرضی آ جاؤ، میں پڑھ بیٹھا. اور یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آتا. جب بھی آتا ہے مقدس یونیفارم میں. اگو تسی آپ سمجھ اتنے لائی نہیں. ایک بندے نے ادھر مسواک رکھی، سارے جہان کا گاند اس پہ پڑتے آ گئے.
ان کو پوچھئے کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے، نبی نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے، فرمان نبی یاد رہ گیا، اسی نبی نے کہا تھا علی کل ایمان ہے، وہ حدیث بھول جاتے ادھر لگائی ہوئی. میں کہا کہ بلا یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے نا یہ مسواک لگانا. میں نے کہا کہ بلا ذرا تھوڑا سا فیصلہ انصاف سے کریں گے، کیا ہوا؟ میں کہا آپ کی ایک گیٹ کی مسواک سنت، ہمارا 5 فٹ کا علم بدعت کیوں ہے؟ چپ کر جانے والے بندے کا دامن تو میں نہیں ہوں نا. دراصل آپ کو بدعت سنت کا فرق کوئی نہیں پتہ نا، آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ میں کہا جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ بتا دیجئے. انہوں نے کہا جی سنت اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ جو کام نبی کے زمانے میں ہو وہ سنت ہوتا ہے، جو بعد میں ہو وہ بدعت ہوتا ہے. آپ چپ کر گئے ہیں، مجھ سے رہا کوئی نہیں گیا. میں نے کہا کہ ذرا میرا مجمع چپ چپ بیٹھا ہوا ہے، مشکل سے بولتا ہے، ذرا زور سے سمجھائیے کیا کہا. انہوں نے کہا جی یہ جو کام نبی کے زمانے میں ہو سنت، جو بعد میں ہو وہ بدعت. تو میں نے کہا کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. پتہ نہیں کتنے بندے میرے ساتھ. توجہ بسیر علاج. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ جی میں والا ابراہیم پیارے کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے ہی گھیرتے ہیں میں میٹھے میٹھے ٹھیک ہے. سرکار نے دیکھا کیوں، اور وہ بھی شیعہ تھا، عشق سوار تھا، ہاتھ میں چھری تھی. شیعہ کا مزاج دیکھنا ہو نا، جب اس کے ساتھ پہ عشق سوار ہوتا 10 محرم کو دیکھا، پھر تجھے پتہ چلے عشق کہتے کس. ابراہیم کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا چھری چل رہی. چھری کیوں؟ ہاں میرا عشق ثابت نہیں ہوتا جب تک نہ چلاؤ. انہوں نے کہا کہاں چلائے گا؟ کہا اسماعیل کی گردن پہ. بیٹے کی گردن پہ؟ ہاں. کہا کس نے کہا؟ میرے اللہ نے. آیا تھا؟ کہا نہیں خواب میں آیا تھا. 3 دن تک آتا رہا. آگے سے سنڈی ساتھ بھر کے تھا، پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں پریشان ہو گیا تھا. ابراہیم بات سمجھ پیتا ہے، جوان ہے، اس کی گردن پہ چھری نہ چلا، اولاد روز روز پالی نہیں جاتی. خواب آیا تھا تو کوئی بات نہیں، خیال ہوتا ہے، خواب اتنا اثر نہیں لیتے. خواب تو خیال ہوتا ہے، خواب تو خیال ہوتا ہے، خواب تو خیال ہوتا ہے. کس بندے کو تاریخ کا پتہ ہے؟ اتنا کہنا تو یا ابراہیم نے کہا غصے میں کہا لا حول ولا قوت تفاؤل یہاں سے. کہتا میں تو بھیس بدل کے آیا، پہچانا کیسے؟ ابراہیم کہتا جو نبی کے خواب کو خیال سمجھے شیطان ہوتا ہے. اور جی وہ چھامرے والوں جسے بولنا ہوتا ہے امام حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ایسے نہیں جو پیچھے رہ گئے ملو حیدری. توجہ ہے یہ نہیں آپ جو نبی کے خواب کو خیال سمجھے. اچھا گالیاں کھا کے تو گیا نہیں، بغیرت ہے نا یار، جس پہ اللہ نے لعنت ڈالی ہو. جی میں ہونی دسن تے لگا تو میں تسی کدی بول دے ہوندے نا میرے نال میں چھڈنا کھ نہیں، میں مجبوری ہے تساں مینوں سنیا کوئی نہیں تو میں چلنا. توجہ ہے؟ امام حسین آپ کی معرفت کو زیادہ اضافہ کرے. نہیں وہ بھائی نے ٹھیک کہا ہے. مکے جاتے ہو؟ شیطان تو ایک ہے، تو 3 جگہ پہ کیوں پتھر مار؟ پتہ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ نے عبادت کا قانون، پھر ہم سے کہتے ہیں یہ تبرہ کیا ہے، تولا کیا ہے. حج کر کے آگے پوچھ رہے ہوتے، ادھر نہیں تجھے پتا چلا. اللہ کہتا ہے جب تک 3 کو پتھر نہ مارے اور 4تھے پتھر کو سجدہ نہ کرے. بھائی 3 کو پتھر مارنا کیا ہے؟ اظہار برات ہے نا، تبرہ ہے. حجر اسود کو چومنا یہی تو تولا ہے. محبت ہے تو چومتے ہو نا، کہ غصے سے چومیدہ ہے. آپ تو پتھروں کی بات کر رہے ہیں نا. میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ جوتا لے کے اس کے سرانے بیٹھا.
اور آنکھوں سے دیکھا. کافی دیر دیکھتا رہا. میں کہ جی ہوں لگ گیا پرانی آئے نہ گلا کرنا. خیر میں پوچھے میں کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو مارو. میں کہ کنکر مارنے نہیں, جوتے بھی مارو, اس کو بس مارو. میں کہ ہوا کیا؟ کہتے یہ خبیث ہے. میں نے کہا اس کی خباثت پتہ ہے؟ بھائی یہ منکر ہے. میں نے کہا منکر کی وجہ سے نہیں پڑ رہے, آدم کے سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے تو پتھر نہیں کھا رہا. انہوں نے کہا پھر؟ میں نے کہا ادھر اس نے دو شیعوں کو عشق میں چھری چلانے سے روکا تھا. اللہ نے ہر سال کا قانون ہے کہ ادھر پتھر مارو جو شیعوں کو روکتا ہے نا چھری چلانے سے. گالیاں کھا کے چلا ابراہیم. اللہ نے لعنت ڈالی ہوئی ہے. یہ تو ممبر ہے تو میں نے بے غیرت کہہ دیا, ورنہ جتنی بھی دے دو اس کے کھاتے میں کم پڑتی. بس جو اللہ کو تڑیاں لگا کے نکلے میں تیرے بندے گمراہ کروں گا. اور اللہ نے پتا کیوں لعنت ڈالی تھی؟ نمازیں پڑھتا تھا, اعمال ٹھیک تھے, عقیدے دا ماڑا سی. تسی مرضی والے بیٹھے ہو یار, میں سائنس شاہ زمان دی نگری چاہے بیٹھے, عقیدے دا ماڑا سی. اللہ نے عقیدہ چیک کر لیے تو کمزور نکلا. کہا سجدہ اسے کر دے. انہوں میں ایسے ہی کر دوں, میں نے کوئی نہیں کرنا. اللہ نے کہا 6.5 لاکھ سال کی نمازیں, تھوڑی نہیں 6.5 لاکھ سال. قبلہ تشریف فرمائے, تصدیق بے شک کر لو بھی کرو. اللہ نے کہا عقیدہ چیک کرا, اس میں 0 آ گئے. سجدہ کر, میں نہیں کروں گا, تجھے ہی کروں گا. اللہ نے کہا اچھا بردرا, یہ تمہاری 6.5 لاکھ سال کی نمازیں اور آپ پہ لعنت ہے. اور نیچے لکھا دفع ہو جائے گی قیامت تک کے لیے لعنت لے کے. آپ چپ کر گئے, قانون سمجھ نہیں آیا. صفی اللہ کا منکر ہوا, 6.5 لاکھ سال کی نمازوں کے نیچے لعنت لکھ دی گئی. میں نے کہا میرے اللہ بندے پریشان ہو گئے, آپ ہی کاٹ لے. اللہ نے کہا قانون بنا رہا ہوں, جب میں صفی اللہ کے منکر کی 6.5 لاکھ سال کی نمازیں قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منکر کی نمازیں قبول کیسے کرتا. شکر کر, تیری نمازیں بچانے والا علی ہے, تیرے اعمال بچانے والا علی. آیا ادھر, بس بات ختم کرو. ادھر آیا, ادھر ابراہیم سے چلا اسماعیل کے پاس. اچھا اس کے چیلے 10 محرم کو بھی گھوم رہے ہوتے, چھوٹے بچے ہوتے نا ہاتھوں میں چھریاں. اے امی سے پوچھا, ابو سے پوچھا, پوچھ کے قبول نہیں ہوگی, زیادہ لگے گی چھری ہے, بیٹا ماتم کر لو کوئی بات نہیں. وہ بچپن سے خراب کرنے کی کوشش کر رہا کہ دل میں ڈر بیٹھ جائے, چھری چلائے ہی نہ. وہ بھی اسماعیل کے پاس آیا تھا. اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ چیا کا بیٹا تھا, اس نے کہا چھری چلے گی آج. کہا کیوں؟ کہا عشق. کس کا؟ میرے باپ کا. اس نے کہا باپ کا عشق, چھری کہاں چلے گی؟ میری گردن. اس نے کہا عشق تیرے باپ کا, گردن تیری, خود انصاف کر. اس نے کہا بس عشق ہے, اللہ کا حکم آیا. اس نے کہا باپ تیرا 120 سال سے زیادہ کا ہو گیا, بندہ کوئی جاگے نہ جاگے اس کی اپنی مرضی ہے, اس سے زیادہ جگہ میں بول نہیں سکتا ہوں, لیکن جس بندے تک بات پہنچ رہی وہ بولے ضرور. اس نے کہا اسماعیل باپ تیرا بوڑھا ہو گیا, دماغ اس کا کام نہیں کرتا, جوانی میں چھری چل جائے گی, نہ مان نہ چلوا چھری. باپ تیرا بوڑھا ہو گیا, اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اسماعیل کی آواز لا حول ولا قوت دفع ہو جائے یہاں سے. کہتا پہچانا کیسے؟ اسماعیل کی آواز آئی, جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا. تھکے بندے سے مطالبہ نہیں ہے میرا, بس آخری بار اور آخری جملہ واجب الاحترام کے حوالے ممبر ہو رہا ہے. ایک جگہ اسے یقین تھا کہ میرا کام ہوگا, پہلے کر چکا تھا, اب وقت بالکل ختم. اس تفصیل میں جاؤں گا نہیں. نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, کیا تھا اس نے گمراہ. یہ تو قرآن ہے بھائی, شیعہ ہو یا سنی ہو پڑھ لے جا. یہ کس کا کام؟ وہ جو کہہ کے نکلا میں گمراہ کروں. لیکن بے غیرت بھول گیا کہ صرف نبی کی بیوی نہیں جس کے پاس جا رہا ہوں, وہ معصوم کی ماں بھی ہے. ہائے وہ سامنے والا, ہائے وہ سامنے والا.
اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کاظمی سید جھولی پھیلا کے بادشاہ کی نگری میں دعا کر سفارش کرو مولا تم پہ کرم کرے۔ جملہ ضائع نہ کرنا، تمہیں حسین کا واسطہ ہے۔ ساری تقریر میں کہا تم بولے نہیں بولے، حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں۔ آ گیا سیدھا حاضرہ۔ بی بی نے کہا کون؟ کہا مجھے چھوڑ، بیٹا کہا